Kingsman agent needs to be able to solve problems under pressure. Like what to do when one of your group has no parachute. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ایڈونچر کے شوقین لوگ طرح طرح کے ایڈونچرز کرتے ہیں، جیسا کہ سرفنگ، سکیٹنگ اور سکائی ڈائیونگ وغیرہ، لیکن کچھ شوق ایسے ہوتے ہیں جس کا سننے والوں کے لیے ایک خوف بن جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک ناقابل یقین ایڈونچر سیدھا خلا سے چھلانگ لگانا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کریں گے جو کہ خلا کی بلندیوں سے چھلانگ لگا کر صحیح سلامت زمین پر اترا۔ فیلکس اب تک کا وہ واحد شخص ہے جو اس ناقابل یقین کام کو سر انجام دے سکا۔ ناظرین، فیلکس کا تعلق آسٹریا سے ہے اور وہ ایک ریٹائرڈ ملٹری افسر ہے۔ فیلکس کا نام آج تک ورلڈ ریکارڈز میں شامل ہے اور اس کو آج تک کسی نے نہیں توڑا۔ اس نے تقریباً 1,28,000 فیٹ کی بلندی سے سپیس سوٹ پہن کر چھلانگ لگائی۔ بنیادی طور پر یہ ایک پروجیکٹ تھا جس کا نام تھا ریڈ بل سٹریٹوس، جس میں کچھ افسران ناسا کے بھی شامل تھے۔ اتنی بلندی پر فیلکس کو ایک بلون کی مدد سے پہنچایا گیا جس میں ہیلیم گیس بھری ہوئی تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ گیس سب سے ہلکی ہوتی ہے، اس لیے اس بلون میں موجود گیس فیلکس کو خلا تک پہنچانے کے لیے کافی تھی، جو کہ خلا کی آب و ہوا کو برداشت کرنے کے بالکل قابل تھا۔ اس وقت فیلکس نے بھی ایک سپیس سوٹ پہن رکھا تھا جو کہ اس کو کسی بھی حادثے سے بچنے اور ماحول کو متوازن رکھنے کے لیے پہنایا گیا تھا، کیونکہ جس اونچائی پر فیلکس کو بھیجا جا رہا تھا وہ بالکل زیرو گریوٹی ایٹماسفیئر تھا۔ اس سے قبل ایسی چھلانگ لگانے والا کوئی بھی شخص اب تک زندہ نہیں بچا تھا۔ اس نے 39 کلومیٹر کا فاصلہ صرف 10 منٹ میں طے کیا۔ فیلکس کسی گاڑی کی مدد کے بغیر آواز کی رفتار سے زیادہ تیزی سے حرکت کرنے والے پہلے انسان بننے کی کوشش کرنا چاہتے تھے۔ تب تک جس کسی نے بھی بلند ترین، تیز ترین یا طویل ترین فری فال یا چھلانگ کے موجودہ ریکارڈ کو توڑنے کی کوشش کی تھی، وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ لہٰذا فیلکس کے لیے یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے فیلکس کا کہنا تھا کہ اگر کچھ غلط ہو جائے تو صرف خدا ہی آپ کی مدد کر سکتا ہے، کیونکہ اگر قسمت اور صلاحیت آپ کا ساتھ نہ دے تو کچھ نہیں بچتا اور صرف امید ہی باقی رہ جاتی ہے۔ اس وقت بلند ترین سکائی ڈائیو کا ریکارڈ ایک امریکی فضائیہ کے ریٹائرڈ کرنل کے پاس تھا۔ انہوں نے اگست 1960 میں 1,02,800 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگائی تھی۔ معزز خواتین و حضرات، اب دلچسپ بات یہ تھی کہ یہی کرنل اب فیلکس کی ٹیم کا حصہ تھے۔ انجینئرز نے اس تجربے میں درپیش خطرات کو کم سے کم رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے تھے۔ انہوں نے ایک خصوصی کیپسول تیار کیا تھا جو کہ آسٹریائی ڈائیور کے غبارے کے نیچے نصب کیا گیا۔ ناظرین، اس تجربے کے اثرات کا کسی حد تک جائزہ لینے کے لیے فیلکس 71,600 اور 97,100 فٹ کی بلندی سے 2 تجرباتی چھلانگیں لگا چکے تھے، اور اپنی اس تیسری اور سب سے بلندی سے لگائی جانے والی چھلانگ میں وہ 5,000 فٹ کی بلندی پر پیراشوٹ کھولنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ تو دوستو، آخرکار فیلکس اس خطرناک سفر کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اس سارے معاملے کو دیکھنے کے لیے فیلکس کے سپیس کیپسول میں 2 ہڈن کیمراز نصب کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ اس سارے واقعے کو لائیو دکھایا جا رہا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق جب فیلکس 40 کلومیٹر کی بلندی پر پہنچے تو وہ چھلانگ لگانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ خلا سے چھلانگ لگانے کے بعد سب سے اہم پہلو تھا اپنے آپ کو متوازن رکھنا۔ تو دوستو، فیلکس کو چھلانگ لگائے ابھی کچھ ہی سیکنڈز گزرے تھے کہ فیلکس کا توازن بگڑنے لگا، کیونکہ اگر اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ یعنی ہاتھ جسم کے دوسرے حصوں کی سپیڈ سے الگ ہوتا تو یہ انتہائی خطرناک ہو سکتا تھا، جس کے نتیجے میں فیلکس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ اس لیے سب سے مشکل کام اپنے توازن کو برقرار رکھنا تھا۔ لیکن اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آتا تو ریڈ بل کمپنی نے ان کے ساتھ ایمرجنسی پیراشوٹ بھی باندھ رکھا تھا۔ معزز خواتین و حضرات، ہوا کچھ یوں کہ جب فیلکس اپنا آدھا سفر طے کر چکے تھے تو ان کے ساتھ کچھ پرندے ٹکرا گئے۔ پرندوں کا ٹکرانا تھا کہ فیلکس اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے۔ نیچے موجود لوگوں کو لگنے لگا کہ اب فیلکس زمین کے ساتھ ٹکرا جائے گا اور اس طرح یہ مشن ناکام ہو جائے گا۔ چونکہ فیلکس اس کام میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، اس لیے وہ پھر سے اپنے آپ کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گئے اور آخرکار نیو میکسیکو کے ڈیزرٹ میں کامیابی سے لینڈ کر گئے اور بہت بڑا ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔
جو کہ آج تک کوئی بھی ان کے اس ریکارڈ کو نہیں توڑ سکا۔ جب ان کا انٹرویو کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ جتنا میں نے اس کام کو سوچا تھا اس سے ہزاروں درجے یہ مشکل کام ہے۔ مجھ جیسا پروفیشنل بندہ جسے اس کام کا خوب تجربہ تھا، میں بھی بہت سی جگہوں پر ہمت ہار بیٹھا تھا، اور ایک جگہ تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو اور کچھ وقت کے لیے مجھے نظر آنا بھی بند ہو گیا تھا۔ اس بارے میں ناسا کے ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اس نے ٹھنڈے ایٹماسفیئر سے گرم ایٹماسفیئر کی طرف لینڈ کیا تھا۔ فیلکس کا مزید کہنا تھا کہ میری نصیحت ہے ان تمام لوگوں کو جو ایسا کرنے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ اس میں جان جانے کے 80% چانسز ہیں۔ دوستو، فیلکس بومگارٹنر کی جانب سے آواز کی رفتار کو عبور کرنے کے مقصد سے منعقد کردہ اس مشن کی تیاری میں تقریباً 7 سال لگے۔ ریڈ بل ایسٹرونوٹس نامی یہ مشن متعدد مرتبہ ملتوی بھی کیا جا چکا تھا، لیکن 14 اکتوبر کے روز فیلکس نے اس مشن کو پورا کر کے دکھایا۔ اس کارنامے پر آسٹرین حکمرانوں نے فیلکس کو مبارکباد پیش کرنے کے علاوہ ان کی ہمت کو خوب سراہا۔ اس کے بعد بہت سے اسکائی ڈائیورز نے اس ریکارڈ کو توڑنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا اور ناکامی ان کا مقدر بنی۔ ان میں بڑے بڑے اسکائی ڈائیورز نے اپنے جوہر دکھانے چاہے، لیکن سب کے سب اپنی جان گنوا بیٹھے۔ ناظرین، ابھی کچھ دن پہلے ایک بزرگ شخص جن کا تعلق امریکہ سے ہے، انہوں نے اپنا ایک دلچسپ وعدہ پورا کیا۔ الفریڈ البلاسکے نامی شخص نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے جڑواں پوتوں کی گریجویشن مکمل ہونے کی خوشی میں 14,000 فٹ کی بلندی سے چھلانگ مارے گا۔ پوتوں کی گریجویشن ہوتے ہی انہوں نے اپنا یہ خطرناک وعدہ پورا کیا۔ طیارے میں بیٹھنے، مطلوبہ اونچائی تک پہنچنے، اسے چھلانگ لگانے اور پھر زمین پر اترنے کے سارے عمل کو ریکارڈ کیا گیا۔ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق الفریڈ وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے 103 سال اور 181 دن کی عمر میں 14,000 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگائی ہے۔ الفریڈ نے اپنا وعدہ پورا کرنے کا یہ عمل سرٹیفائیڈ اسکائی ڈائیونگ انسٹرکٹر کی نگرانی میں مکمل کیا، جس نے اس بات کو بھی یقینی بنایا کہ 103 سالہ معمر شخص کی باحفاظت لینڈنگ ہو۔ ناظرین، الفریڈ البلاسکے اس سے قبل بھی سن 2017 میں اپنی زندگی کے 100 سال مکمل ہونے کی خوشی میں اسکائی ڈائیونگ کا مظاہرہ کر چکے تھے۔ اس سارے عمل میں کامیابی کے بعد جب ان سے عجیب سفر کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ بے شک یہ ایک انتہائی مشکل کام تھا، لیکن یہ میری زندگی کا سب سے انوکھا اور دلچسپ واقعہ تھا جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تو دوستو، یہ تھی اسکائی ڈائیونگ سے متعلق ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر لازمی شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے ہم تک ضرور پہنچایا کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔